کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کا تو بیان ہوا، مسلمان کا، کافر کا، منافق کا۔ اب تینوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب انسان ہیں، اور پورے انسان کو ایک ساتھ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کو عبادت تو بہرحال اسی رب کی کرنی پڑے گی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور جس نے تمہارے لیے زمین بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، جنت بنایا، جہنم بنایا ہے۔ بغیر اس کو پوجے، بغیر اس کی عبادت کیے ہوئے تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب تم مان کر کے دو، یا کافروں کی طرح انکار کرو، یا منافقوں کی طرح دو طرح کی بات کرو، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ باقی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو تم نہیں مانو گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، سب سے خطاب، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم سے بچ سکو۔ جہنم سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے لگو، اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو مانو، اللہ جس سے روک رہا ہے اسے رک جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جیسے ہوتا ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے تھی، کیوں؟ اس کا آپ پر بہت احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تو اللہ نے کہا کہ میری عبادت کرو، اور پھر اپنے احسانات کو گنایا کہ ہم نے تم پر کیا کیا احسان کیا ہے۔ کیا کہا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین ایسی بھی بن سکتی ہے کہ بالکل دلدل کر رہی ہو، آدمی رہ نہیں پاتا اس پر، لیکن اللہ نے زمین کو ایسا بنایا کہ آدمی اس پر گھر بنا کر کے آرام سے رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے انسان کے اوپر، اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے انسان کو۔ دوسری بات، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آسمان جیسے کسی چیز کا ایک سایہ ہوتا ہے، تو زمین پر جو رہنے والے لوگ ہیں آسمان اس کے لیے ایک طرح کا سایہ ہے، چھت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا، بارش برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اگایا، رزقا لکم، جو تمہارے کھانے کے کام آتا ہے، جو تمہارے لیے جو تم بطور رزق کے استعمال کرتے ہو۔ بارش اگر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھل نہ ہو، غلہ نہ ہو، جو پیدا ہونے والی چیزیں وہ نہ ہو۔ یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ثمرات کے معنی آتے ہیں، ثمرتن کی جمع ہے ثمرات، اس کے معنی آتے ہیں پھل۔ تو فرمایا کہ آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل اگائے، نکالا، رزقا لکم، بطور رزق کے تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جس اللہ نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں پیدا کیا ہے نا، وہی تمہاری چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اب اس میں دوسرے کو شریک مت بناؤ کہ فلاں بھی یہ کر سکتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، اور بارش کے ذریعے سے سب چیزیں اگا کر کے ہم کو زندہ رکھنے والا سب اللہ ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن یہ بھی آدمی ذہن میں رکھ لیتا ہے کہ بیٹا تو فلاں بابا دے سکتا ہے یا فلاں پیر دے سکتا ہے، اس لیے چادر چڑھاؤ گے تو بیٹا ملے گا۔ اسی کو بولتے ہیں شرک۔ لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے اس میں یہ کہنا کہ فلاں نے بھی کر دیا ہے یا فلاں بھی کر سکتا ہے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ فلاں بھی دے دیا ہے یا ہم فلاں جگہ چادر چڑھائے تھے تب اولاد ہو گئی ہے، تو یہ شرک کہلائے گا۔ فرمایا لا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ کے لیے کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اتنی بات تو تم جانتے ہی ہو۔ اتنی بات تو ہر انسان جانتا ہے نا، ایک شوہر اپنی بیوی کو خرچ دیتا ہے، اور خرچ دینے کے احسان میں وہ چاہتا ہے کہ بیوی صرف میری بیوی رہے، اس میں دوسرے کسی کی شرکت نہ ہو۔ اب اگر دوسرے سے بھی اس کا تعلق شوہر کو پتہ چل جائے، وہ برداشت کرے گا کیا؟ جس اللہ نے پوری کائنات کو بنا کر کے ہمارے آپ کے حوالے کیا ہے،
اور چھوٹی سی بات میں ہمارا ذہن اللہ کی طرف نہ جا کر کے کسی دوسرے کی طرف جا کہ نہیں فلاں کے اندر بھی اتنی طاقت ہے، فلاں بابا کے اندر یا فلاں اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اگر کوئی اللہ کے ساتھ کرے گا نا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شوہر ہر بیوی کے ہر غلطی کو برداشت کر لے گا، نمک نہیں ہے تو مرچ زیادہ پڑ گیا تو یہ نہیں بنا تو وہ نہیں بنا، وہ سب برداشت کر لے گا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غیرت مند ہے کہ سب کچھ اللہ دے اور اس کے ساتھ آدمی دوسرے کو شریک کرے۔ آگے فرمایا